السلام علیکم۔ اسم معرب کی تعریف کے بعد آج آپ لوگ پڑھیں گے اسم معرب کا حکم، اعراب، عامل اور اسم کا محل اعراب کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج آپ لوگ سیکھیں گے، کیونکہ اسم معرب کی تعریف کے ساتھ ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ سیکھیں گے اسم معرب کا حکم۔ حکم الاسم المعرب، اسم معرب کا حکم۔ جان لیجئے کہ اکثر نحویوں نے اسم معرب کے حکم کو ہی اسم معرب کی تعریف بتایا ہے، لیکن صاحب ہدایت اللہ نے اسم معرب کی تعریف الگ کی ہے اور اسم معرب کا حکم الگ بتایا ہے۔ تو یہ تعریف کیا کرتے ہیں اسم معرب کی، اس کو آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے۔ حکم کیا بیان کرتے ہیں؟ حکم کا مطلب ہوتا ہے اثر، یعنی اگر کسی چیز کا حکم بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ تو اس میں معرب کا حکم ہے ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا۔ ایسے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، باختلاف العوامل اختلافا لفظیا او تقدیریا، اختلافا لفظیا او تقدیریا۔ اس کا مطلب ہے کہ معرب کا آخر بدلتا رہے عامل کے بدلنے سے، معرب کا آخر بدل جائے عامل کے بدلنے سے۔ اب وہ بدلنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، لفظی بدلاؤ ہو سکتا ہے یا تقدیری بدلاؤ۔ تو اختلافا لفظیا کی مثال ہے اختلافا لفظیا۔ لفظی طور سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلنا لفظوں میں دکھے۔ جیسے دیکھو، اگر کہا جائے جاء حامد یا نصرت حامدا یا سلمت علی حامد، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو معرب کا آخری حرف، دیکھیں یہ دال ہے، یہ عامل کے بدلنے سے یہ بھی بدلتا ہے، کہیں دن ہے، کہیں دن ہے، کہیں دن ہے، کیونکہ اس کا عامل کہیں حالت رفع میں تقاضا کرتا ہے، کہیں نصب میں اور کہیں جر میں۔ یہ اختلاف لفظی کی مثال ہے۔ اور اختلاف تقدیری کی مثال ہے اختلافا تقدیریا، یعنی تقدیری بدلاؤ۔ یہاں لفظی بدلاؤ ہے اور یہاں تقدیری بدلاؤ ہے۔ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے بدل رہا ہو لیکن اوپر سے بدلاؤ دکھائی نہ دے، اس کو تقدیری بدلاؤ بولتے ہیں۔ جیسے مثال ہے جاء موسیٰ، نصرت موسیٰ، سلمت علی موسیٰ۔ یہاں دیکھو، یہاں یہ عامل حالت رفع میں ہونے کا تقاضا کرتا ہے، یہ حالت رفع میں ہے لیکن جو اس کی علامت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تقدیری بدلاؤ کا مطلب ہے، جان لیجئے کہ اصلی معنوں میں وہ بدلے۔ جیسے موسیو، اگر ہم اس کو موسیو کر دیں یا موسیا کر دیں یا موسے کر دیں تو تعلیل کے تقاضے سے پھر وہ تینوں صورتوں میں وہ یا الف سے بدل جائے گی۔ اگر ہم موسیو کر دیتے ہیں تو یا اگر متحرک ہوتی ہے، اس کا ماخذ مفتوح ہوتا ہے تو یا الف سے بدل جاتی ہے۔ تو اندر سے تو بدل رہا ہے یہ لفظ، لیکن تعلیل کے تقاضے سے اس طرح سے اس کی شکل ہو جا رہی ہے کہ کوئی بدلاؤ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ہے اختلاف تقدیری، یعنی تقدیری طور سے بدلنا۔ تو معرب کا حکم کیا ہوا کہ مختلف قسم کے عامل کے آنے سے معرب کا آخر بدلے۔ اب وہ بدلاؤ چاہے لفظی طور سے دکھے جیسے ان مثالوں میں ہے، یا لفظی طور سے نہ دکھے لیکن بدلاؤ ہو جیسے کہ ان مثالوں میں ہے۔ ان میں بھی بدلاؤ ہو رہا ہے، یہ لفظی دکھ رہا ہے، ان میں بھی بدلاؤ ہو رہا ہے،
یہ لفظی طور سے اوپر سے نہیں دکھ رہا ہے، اندر سے اس کا بدلاؤ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس میں معرب کا حکم۔ اس میں معرب کے حکم کے بعد اب آپ لوگ سیکھیں گے اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب کسے کہتے ہیں۔ تو اعراب کہا جاتا ہے جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے، ما بہی یختلف آخر المعرب، جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے، جیسے وہ چیز ضمہ بھی ہو سکتی ہے، فتحہ بھی اور کسرہ، جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ یا واو، الف، یا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں بتایا تھا کہ اعراب دو طرح کے ہوتے ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ اعراب کہتے ہیں جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف، یا۔ ان مثالوں میں آپ ذرا غور کیجئے۔ دیکھو، ہوا راشد، رأیت راشدا، سلمت علی راشد۔ تو یہاں دال جو ہے نا، یہ راشد معرب ہے اور معرب کا آخر دال ہے، تو یہ دال کس کے ساتھ بدل رہا ہے؟ یہاں ضمہ کے ساتھ، یہاں فتحہ کے ساتھ اور یہاں کسرہ کے ساتھ۔ ایسے ابن ہے، یہ کا الگ لفظ ہے، ابو کا اس میں دو لفظ ہیں، یہ تو مبنی ہے، کا معرب یہی ہے۔ جاء ابو کا، یہاں کیسے بدل رہا ہے؟ یہاں واو کے ساتھ بدل رہا ہے یہ معرب، یہاں الف کے ساتھ اور یہاں یا کے ساتھ، یہ معرب لفظ بدل رہا ہے۔ تو اعراب، اب انہی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ یہاں ضمہ، یہاں فتحہ، یہاں کسرہ، یہاں واو، یہاں الف، یہاں یا، یہی سب اعراب ہے۔ تو اعراب کی تعریف کیا ہوئی؟ کیسے آپ پہچانیں گے؟ جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلے جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف، یا۔ ان مثالوں میں غور کرنے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ڈھنگ سے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں جس کے ذریعہ رفع یا نصب یا جر ہو، ما به رفع او نصب او جر، جس کی وجہ سے رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو۔ جیسے دیکھو، یہاں اگر کہا جائے کان محمد عالما، تو یہاں محمد حالت رفع میں کس کی وجہ سے ہے؟ کانا کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو حالت رفع میں کرتے ہیں، افعال ناقصہ، اور اپنی خبر کو حالت نصب میں۔ تو یہ محمد جو حالت رفع میں ہے، اس کی وجہ کون بنا حالت رفع میں ہونے کی؟ یہی لفظ کانا۔ عالمن جو حالت نصب میں ہے، اس کی وجہ کون بنا؟ یہ لفظ کانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کانا عامل ہے، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ اس کو حالت رفع میں کرنے کی وجہ بنا ہے اور اس کو حالت نصب میں کرنے کی وجہ بنا ہے۔ آپ اس کو دیکھو، اگر لکھا ہے سلمت علی محمد، سلمت علی محمد، تو یہ جر کی وجہ کون بنا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ یہاں یہ کسرہ آیا ہوا ہے، یہ اسم حالت جر میں ہے، یہ علی کی وجہ سے، تو یہ ہوا عامل۔ یہاں یہ عامل ہے، یہاں یہ عامل ہے۔ تو عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے کوئی چیز حالت رفع میں ہو یا حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو۔ اب محل الاعراب من الاسم، اسم کا محل اعراب کیا ہے؟ محل الاعراب من الاسم، مطلب من الاسم المعرب، اسم معرب کا محل اعراب کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اپنی کتاب میں تو لکھا ہے هو الحرف الاخیر، هو الحرف الاخیر، آخری حرف ہے۔ معرب کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہی محل اعراب ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو، آپ کی کتاب میں مثال ہے قام زیدن، تو اعراب کی جو جگہ ہے وہ دال ہے، یہی محل اعراب ہے۔ اور اس سے پہلے والے حروف پر جو آپ کو دکھ رہا ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ،
उनको हरकत कहेंगे, उनको एराब नहीं कहेंगे। एराब की जगह कहाँ होती है? इसम का आखिरी हर्फ, वल हर्फुल अखीर, आखिरी हर्फ है, तो इसमें दाल महल एराब है। इसी एक मिसाल में कामा ज़ैद, इसी एक मिसाल से अगर आप चाहें तो इसमें मोरब, एराब, आमिल, महल एराब ये सब समझ सकते हैं। देखो यहाँ कामा क्या हुआ? कामा ये आमिल है भाई, हालत रफा में ये क्यों है? ये फाइल है, तो फाइल किसने बनाया है? कामा ने। तो ज़ैद के हालत रफा में होने की वजह जो बना है लफ्ज वो कामा है। तो जो हालत रफा या नसब या जर में होने की जो चीज वजह बनती है वही तो आमिल होती है। लिहाजा कामा ये क्या हुआ? कामा ये आमिल है। ज़ैद क्या है? ज़ैद ये मुअरब है, इसमें मुअरब जिसको एराब दिया जाए आमिल के लिहाज से, ज़ैद ये मुअरब है। और यहाँ जो आप ये जम्मा देख रहे हैं ज़ैदुन पे, ये वाला यही एराब है। और दाल आखिरी हर्फ ये महल एराब है। तो इसमें मोरब की तारीफ के बाद आप लोगों ने इस मोरब का हुक्म, एराब, आमिल और महल एराब सीख लिया है, क्योंकि इस मोरब की तारीफ के साथ इन चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा तो फिर और इसके बाद की चीज़ों का समझना आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।